یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے, اور وہ ہے اہل بیت کی ٹرم کے بارے میں کہ اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی. تو بھائیو, قرآن و سنت کی روح سے کل 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے, اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی, اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں, کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہوں, اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی. ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے, پھر سیدنا زید بن حارثہ, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں, تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے. تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. ہم انشاءاللہ تعالی پہلا کوسچن کریٹیکل ہے جس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارے شہزاد بھائی کا کوسچن ہے جو سائیوال سے تعلق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ آئے بھی ہوئے ہیں آج. ان کا سوال جو ہے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سنی ہونے کے ناطے بچپن سے ہی ایک بات سنتے آئے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا, مردوں میں سیدنا ابوبکر نے, بچوں میں سیدنا علی نے, اور آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارثہ نے. کیا انہوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا تھا یا پھر ان چاروں کے درمیان بھی کوئی زمانی ترتیب ہے؟ میرے اس حساس سوال کا جواب آپ سنی شیعہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دیں. شکریہ. شہزاد بھائی بھی اور باقیوں کے لیے بھی عرض ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو بات اٹھتی ہے وہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہوتی ہے الحمدللہ. اور ایسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں. اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں, کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا. زید اہل بیت کون ہے؟ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا ہے نا, انجین نہیں کر کے. اگے سنو پھر زید ابن ارقم کیا کہتے ہیں. قال نساؤہ من اہل بیتی, انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ, اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد. قال ومن ہم, تو انہوں نے کہا بھی یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ, یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. 4 کون؟ حضرت علی کی اولاد, عقیل کی اولاد, عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد. سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا, جو آخری طریق ہے نا 6228 اس میں ذرا سنیں. وہ کہتے فقلنا من اہل بیتی, ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ, کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا, کتنے شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولوں ہی سوال کولوں ہی جواب. قال اللہ, انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید ابن ارقم کو نعوذ باللہ لا کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے, حسن و حسین قتل ہوئے ہیں نا سر, انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا. میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون, لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے, سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے. یہاں پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں لا ویم اللہ
ان المرأۃ تکون مع الرجل، ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں یہاں پر مراد، ویسے اہل بیت ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں. پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرأۃ تکون مع الرجل عصر من الدہر، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ تو ایک مرد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم یطلقها، اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے، فترجع الی ابیہا، پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، وقومہا، اور اپنی قوم میں. وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے، ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی، وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، تو عورت تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی. اہل بیتہ اصلہ، اصل میں اہل بیت کون ہے، وَأَثْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدْقَةَ بَعْدَهُ، اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں، جن کے اوپر حرام ہے صدقہ، اور وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن زید بن ارقم میرا خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے، اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے. یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی.